ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس چوائس تھا کہ وہ پاکستان چلے جائیں، لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سوچ کر فیصلہ کیا تھا کہ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ یہاں کی اتنی بڑی آبادی کو کفر و شرک اور جہنم میں ڈھکیل کر ہم خود کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہاں رہیں گے، پاک دامن زندگی گزاریں گے، ایمانداری کے ساتھ اچھے شہری بن کر رہیں گے، تعلیم میں آگے بڑھیں گے، ملک کی خدمت کریں گے، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ بھئی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جتنے مسلمان ہیں ایک پیسے کا کرپشن نہیں کرتے، وہ ایماندار ہیں، وہ خدمت خلق، ان کے کاؤنٹر پر، ان کی ٹیبل پر جب کوئی پہنچتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں بتائیے میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا بڑی امیدوں کے ساتھ کہ ہم رہیں گے، اسلام کے ساتھ رہیں گے، تو جب اسلام کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں اسلام کی قدر کریں گے، کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر اسلام سے محبت کیے بغیر کوئی شریف آدمی رہ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ امید کی تھی کہ ہم جو مسلمان یہاں رہیں گے تو وہ اچھے اسلامی کیریکٹر کے ساتھ رہیں گے، ہمارا نوجوان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ہمارا موبائل لڑکیوں کو نہیں گھورے گا، ہمارا نوجوان لڑکیوں کے پیچھے سیٹی نہیں بجائے گا، ہمارا نوجوان گٹکے میں اور تمباکو میں اور سگریٹ میں اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرے گا، ہمارا نوجوان نگاہوں کو کنٹرول کرے گا، ہمارے نوجوانوں کا کیریکٹر اچھا ہوگا، ہمارے سرکاری ملازمین، ہمارے پرائیویٹ ملازمین کا پرفارمنس اپنے اپنے دفتر میں سب سے اچھا ہوگا، ہمارے ٹیچر، ہمارے سائنسداں سب کچھ بہت اچھے انداز سے کام کریں گے، اور جب یہ کام کریں گے تو ان کے قریب رہنے والے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہماری غیر مسلم بہنیں ہیں، وہ دیکھیں گے مسلمان عورتوں کی سادگی کو، مسلمانوں کی شادیاں اتنی اچھی طرح ہو رہی ہیں، کوئی فضول خرچی نہیں ہو رہی، کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا، بہت کم پیسوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان اپنے پیسے شادیوں میں نہیں لگاتے، تعلیم میں لگاتے ہیں، بیماروں کے علاج میں لگاتے ہیں، غریبوں کی خدمت میں لگاتے ہیں۔ جب یہ اچھائیاں دیکھیں گے تو پھر اسلام ان کے دل میں بھی اترنا شروع ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ایک معاہدے کے تحت فیصلہ کیا تھا، یہ طے کیا تھا کہ بھئی یہاں سرکار جو ہوگی، سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوگا، سرکار اپنے سرکاری ذرائع سے کسی دھرم کو پروموٹ نہیں کرے گی، کسی مذہب کی سرپرستی نہیں کرے گی۔ یہ جو سنویدھان ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ہمارے ملک کا دستور ہے، یہ دراصل ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ہم نے یہاں پر جینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کچھ ایسے حالات آئے، ملک آزاد ہوا اور ساتھ میں بٹوارا بھی ہو گیا، نفرت کی آندھی چلی، خون کی ندیاں بہیں، اور عجیب ہنگامی حالات ہو گئے کہ وہ جو پورا کام ذہن میں تھا کہ پرسکون ماحول میں یہاں رہ کر اسلام پر عمل کر کے یہاں کے پیارے پیارے باشندوں کو دکھانا ہے، ان کو ان کے اپنے دین سے قریب کرنا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، اسلام آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کا دین ہے، آدم کی اولاد کا دین ہے، پوری انسانی برادری کا دین ہے۔ لیکن حالات ایسے آ گئے کہ توجہ ادھر سے ہٹ گئی، اپنا سر بچانے میں ایک فساد، پھر دوسرا فساد، پھر تیسرا فساد، پھر چوتھا فساد۔ یہ فسادات بھی اسی لیے ہوئے ملک کی آزادی اور بٹوارے کے بعد، کیونکہ ادھر سامنے کچھ لیڈروں نے یہ بات جان لی کہ اگر یہاں امن قائم رہا تو ہماری قوم اسلام کی طرف کھنچ جائے، اس لیے انہوں نے
اپنی قوم کو اسلام سے روکے رکھنے کے لیے مسلمانوں سے نفرت اور فسادات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ میں بہت لمبی بات رمضان کی اس دوپہر میں نہیں کرنا چاہتا۔ کاش کہ ہمارے علماء، کاش کہ ہمارے انٹلیکچول وہ کہیں آ کر اپنی تربیت لینے کو ضروری سمجھتے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پڑھے لکھے حضرات بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے، انہوں نے تقسیم سے پہلے کے حالات بھی نہیں پڑھے، تقسیم کے بعد کے حالات بھی نہیں پڑھے، انہوں نے دستور ساز اسمبلی، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی ایک تقریر نہیں پڑھی، انہوں نے مولانا حضرت موہانی کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا اسحاق سنبلی کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا محفوظ الرحمن سوہاروی کو نہیں پڑھا، انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مدنی کی تحریروں، خطوط، مضامین کو نہیں پڑھا، انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریروں کو نہیں پڑھا، انہوں نے مولانا آزاد کی تقریروں کو نہیں پڑھا، کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے سخت شکایت ہے اپنے پڑھے لکھے حضرات سے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ مطالعہ نہیں کریں گے، موبائل میں وقت برباد کریں گے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل امت کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اپنے کو پڑھا لکھا، یہ اپنے کو سمجھتے ہیں انٹلیکچول۔ میں ان کو انٹلیکچول نہیں کہتا، میں ان کو انٹلکچول کہتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں اپنے کو دانشور، یہ دانشور نہیں ہیں، یہ دانشور ہیں۔ کیا انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ 36 جلدوں میں ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابیں ہیں۔ کیا انہوں نے انہیریشن آف کاسٹ پڑھا ہے؟ کیا گاندھی جی کی تحریروں کو پڑھا ہے؟ کیا مولانا آزاد کی تقریروں اور تحریروں کو پڑھا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ جب آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو گستاخی معاف، آپ عوام کی رہبری کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیا کسی گٹائی باتوں کو دہرا کر عوام کے سامنے جمعے کے بیانات کر رہے ہیں؟ کوئی رہنمائی، کوئی انسپائریشن، کوئی حوصلہ، کوئی طاقت، کوئی امید کی کرن عوام کے اندر ہماری 50 تقریروں کے بعد وجود دی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس لیے نہیں پیدا ہوتی کہ ہماری ان تقریروں کے پیچھے علم کی سپورٹ نہیں ہے، مطالعے کی طاقت نہیں ہے، معلومات کی قوت نہیں ہے۔